अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अरबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। बिलावल भुट्टो का इन सबसे मुश्किल इंतखाबी जलसा कब और कहाँ पर, और मियां नवाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब के फैलाए हुए जाल के अंदर बुरी तरह फंस गए और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर अब PDF फॉर्मेट में भी दस्तयाब, मगर कहाँ। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब किसने दिया और कैसे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ पीपल पार्टी के इंतखाबी मंशूर का। पीपल पार्टी ने इंतखाबी मंशूर बहुत पहले का जारी कर दिया है। अब उसको PDF फॉर्मेट के अंदर उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, वोट हीट VOTETER.com। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इंग्लिश फॉर्मेट में भी और उर्दू फॉर्मेट में भी PDF फाइल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के मैनिफेस्टो को आप जो है ना व्यू कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर। और ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल हो, ताकि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन या पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ हमदर्दी रखने वाले जो दोस्त अहबाब हैं, जो पाकिस्तानी हमारे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, तो कम से कम उनको जो है ना ऑनलाइन इसकी एक्सेस है और उसके ऊपर वो जो है ना मुखालफिन से या किसी को कन्विंस करने के लिए बात कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो के मुश्किल तरीन इंतखाबी जलसे के ऊपर, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने जो जाल फेंका था उसके अंदर मियाँ साहब फंस गए, तो उसका मैं जिक्र करूँगा। तो रावलपिंडी के अंदर आज जब तक मेरा वीलॉग आप तक पहुँचेगा तो बिलावल भुट्टो साहब या तो जलसा हो चुका होगा या जलसा जो है ना वो होने वाला होगा, क्योंकि पंडाल ऑलरेडी सज चुका है। रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर, लियाकत बाग वो जगह जहाँ पर 27 दिसंबर 2007 को दख्तर मशरक और मुसलम उम्मा की पहली खातून रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, दहशत गर्दी का शिकार हुई, और दहशत गर्दों को उस जलसे के अंदर उन्होंने ललकारा और वो अनफॉर्चुनेटली हमसे जुदा हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर जलसा करने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए ये मुश्किल तरीन जलसा होगा, चूँकि ये लियाकत बाग ये जाए शहादत है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और यकीनी तौर पर ये जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत ही जज्बाती होगा, और अगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करके जलसा डिलीवर कर दें तो ये उनके ज़ब्त का बहुत बड़ा इम्तहान होगा। और यकीनी तौर पर जो है ना ये अलमिया जो जिसका शिकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई थी, उसकी कीमत पाकिस्तान आज भी जो है ना वो अदा कर रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट किया गया था, तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर जो है ना फिट किया गया इमरान खान नियाज़ी को, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो बेनिफिशरी इमरान खान नियाज़ी बनता है। तो बाकी इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं उनकी खेल होती है, उन्होंने अपने मोहरे आगे करने होते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना ये डिबेट हो सकती है काफ़ी। तो मगर ये कि अल्लाह ताला बीबी के लाल को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, और चूँकि वो इस वक्त भी वो दहशत गर्दों को भी ललकार रहे हैं और पाकिस्तान को तमाम तर बहरानों से निकालने के लिए भी वो अपनी तमाम तर एनर्जी, तमाम तर क़ुव्वत बुरकार ला रहे हैं। तो अब मैं आ जाता हूँ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाल क्या फेंका और उसका जवाब क्या आया। तो उसका जवाब एक नहीं, उसका जवाब कई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह ये वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, मियाँ साहब भी लंबे अरसे के लिए जो है ना यूरोप के अंदर रह कर आए हैं, इंग्लैंड के अंदर, और काफ़ी देर से जो वो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन है। तो उनके इलम में ये चीज़ होनी चाहिए कि वेस्टर्न पॉलिटिक्स किस तरह चलती है, और जो एक दूसरे की मुखालफ जो सियासी जमातें होती हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही होती हैं, तो उनके लीडर जो कि यानी कि वो हाईएस्ट पोस्ट के लिए, चाहे वो सदर की हो, जिस तरह अमेरिका के अंदर सदर की है, कनाडा के अंदर जो वज़ीर आज़म की है, तो वो आपस में करते हैं डिबेट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिबेट की दावत दी,
انہوں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں کسی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر. پہلے تو جناب جو ہے نا وہ جواب دیا پروفیسر نے، پروفیسر احسن اقبال صاحب نے، بڑے اپنے آپ کو وہ ارسطو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا، خیر وہ جواب آیا گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ چھوڑا نہیں ہے، اس کو بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا. انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں آپ کے پسند کی جگہ پر یہ میں کر سکتا ہوں، اور اگر آپ پرچی بھی لے کر آنا چاہیں تو آپ پرچی بھی لیں. تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب چوب کرا رہے تھے میاں صاحب کو جال میں پھانسنے کے لیے. تو بالآخر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تیر نشانے پر لگا، اور جال کے اندر میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کو پھنسا دیا گیا. ان کو پھنسانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا ہی بھائی، جو کہ سابق، جو کہ پنجاب کے اندر جن کی تقریباً کوئی تسلسل سے 10 سال کی حکومت رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم بھی ہیں تقریباً کوئی 16 ماہ کے قریب، میاں شہباز شریف صاحب. تو میاں شہباز شریف صاحب نے جناب اپنے ٹویٹ کے اندر بولا کہ کل انہوں نے بولا کہ کل ایک جماعت کے قائد نے، تو کل ایک صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مناظرے کی دعوت دی، اور وہ میاں نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دینے کی بجائے سندھ کے معائنے کی دعوت دیتے تو اچھا ہوتا، مناظرہ بھی ہو جاتا اور موازنہ بھی ہو جاتا. تو بالکل ٹھیک ہے، میاں صاحب نے جو ہے نا وہ تو جو کوڈی آٹا لگا کر جو ہے نا وہ پولیٹیکل آٹا لگا کر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھینکی تھی، تو وہ جناب چگلی ہے میاں برادر نے عالیہ شریف نے. بلاول بھٹو صاحب تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کی ترقی کے حوالے سے کانفیڈنٹ ہے. اپنے منشور کے اندر جو چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ آلریڈی سندھ کے اندر ان کے اوپر کافی حد تک جو ہے نا یہ کام ہو گیا ہوا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے، میں پھر میاں صاحب کے بیان کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، ذرا تھوڑا سا نا جو شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے. تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا میاں شہباز شریف صاحب کو، میں مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں. میاں نواز شریف صاحب مجھ سے خیر پور گمبٹ میں مناظرہ کر لے، جہاں کا ہسپتال پنجاب کے کسی بھی ہسپتال سے بہتر ہے اور یہاں علاج بالکل مفت ہے. اور میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود گمبٹ کا دورہ نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے. تو یا وہ تھرپارکر آ جائیں، وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہے، تھرپارکر کا بھی اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ کافی پاکستان پیپل پارٹی نے ڈیولپمنٹ کی ہے. تھرپارکر کا یہ چولستان سے میں ذکر اس کے ساتھ میں موازنہ کروں گا. تھرپارکر آ جائیں، وہاں کا انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے. تھر میں کوئلے کا منصوبہ جس کے آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے، یعنی کہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کرتے تھے، کراچی نہیں بلکہ فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے. یعنی کہ جو تھر کول کا پروجیکٹ ہے وہ فیصل آباد کو بھی بجلی، پنجاب کے اندر وہ بجلی فراہم کر رہا ہے. میاں صاحب کراچی کے NIVCD کے باہر مباحثہ کر دے، کراچی کے NIVCD کا بھی انہوں نے کر دیا، اگر گمبٹ میں نہیں آنا تو ادھر آ جائیں، جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 84,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے پنجاب کے اسپتالوں میں ایسی سہولت موجود نہیں. راہ فرار اختیار نہ کریں، براہ کرم بتائیں کس شہر میں اور کس تاریخ کو آپ کے بھائی مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. تو دبنگ انداز سے جرت مند سچا لیڈر اسی طرح کرتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب میاں صاحب کو پھانس لیا ہے. اب میاں صاحب کی جو ہے نا دھڑکیاں دیکھیں، کیونکہ بھگوڑا میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کے نام کے ساتھ اٹیچ ہے. چاہے مشرف کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے بھاگے، عمران خان نیازی کے ساتھ معاہدہ کر کے بھاگے، معاہدے کر کے بھاگنے کی وجہ سے ان کا نام بھگوڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کنٹینٹ نہیں پولیٹیکل، تو یہ ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اب بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو اوپن انویٹیشن دے دی ہے کہ جس جگہ بھی آپ پر آ کر آپ مناظرہ کرنا چاہیں آپ مناظرہ کر لیں، آپ آ جائیں، ہم تیار ہیں. اور میں یہ NIVCD اور SACD، تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں آپ کے لیے کہ تقریباً 3,64,593 مریضوں کا مفت علاج ہوا. مہنگے ترین جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ بھی مہنگی ترین ٹریٹمنٹ اس کے اندر شامل ہے، 1 پائی بھی خرچ کرنے کے بغیر.
اور سب سے زیادہ جو ہے نا 84,390 یہ پنجاب کے لوگ تھے جنہوں نے سندھ کے اندر جا کر علاج کیا، سندھ حکومت کے بجٹ سے، پاکستان کے بجٹ سے نہیں۔ اور جو کے پی کے ہے، عمران خان نیازی صاحب کا صوبہ تھا جو جہاں پر ان کی تقریباً 9 سال حکومت رہی ہے، وہاں سے 16,000 کے قریب جو ہے نا لوگوں نے جا کر مفت علاج کروایا۔ اور گلگت سے بلتستان سے تقریباً 2014، اور باقی جو ہے آزاد کشمیر سے، تو آزاد کشمیر سے تقریباً 33,540۔ اور پنجاب کا نمبر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ، بلوچستان میں بھی، بلوچستان کا بھی نمبر سب سے زیادہ ہے، وہاں پر 2,28,000، یعنی کہ 2,28,649 کے قریب سب سے زیادہ بلوچستان۔ یعنی کہ یہ جو 3,64,593 جو جن مریضوں کا علاج ہوا ہے، یہ سندھ کے علاوہ باقی سارے پاکستان کے ہیں۔ تو آپ پنجاب کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل جو ہے نا میاں صاحب اٹھا کر بتا دیں، یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ جس کو آپ کل کا بچہ کہتے ہیں وہ سیاست کا ماسٹر ہے، تو اس نے آپ کو جو ہے نا یہ بری طرح پھنسا دیا ہے، اب آپ کی دڑکیاں دیکھنے والی ہوگی۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ تھرپارکر اور چولستان کا بھی ذکر کیا، تھرپارکر کی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہے، وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ہے، پانی کے لیے بھی ان کا جو ہے نا وہ کنال وغیرہ، نالے وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں، اور واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹ بھی ادھر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہم ذکر کرتے ہیں ادھر چولستان کا، تو چولستان کا علاقہ آ جائے جو سرائکی بیلٹ ہے، سرائکی بیلٹ کے اندر رحیم یار خاں ہے، بہاول نگر ہے، بہاول پور ہے، اور اس کی تقریباً کوئی 66 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے نا پر مشتمل علاقہ، 66 لاکھ ایکڑ علاقہ، وہاں پر پینے کو پانی تک میسر نہیں، اور جانور اور انسان ایک گاڑ میں پانی پیتے ہیں۔ آپ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مویشی لوگ چرا رہے ہیں، وہاں پر پانی پی رہے ہیں، بچیاں جو ہے نا گندے نالے سے پانی جو ہے نا وہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خیرپور، ٹامے والی اور لیا، بکر، علی پور جتوئی، اور کوٹ مٹھن وغیرہ اور کئی علاقے ہیں، تو جہاں پر آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا نہیں، مگر کاسمیٹک ڈیولپمنٹ نونی میڈیا کے ساتھ مل کر آپ نے بہت کی ہے، اور اس کو پروجیکٹ بھی کیا، کریڈٹ چوری کرنا پڑ جاتا ہے۔ تقریباً 35 سال آپ نے کم و بیش جو ہے نا یہ حکومت کی ہے پنجاب کے اندر۔ 1985 سے آپ جو ہے نا پنجاب کے اندر آپ رہے ہیں، صرف بزدار کا دور تھا یا پرویز الہی کا تھوڑا سا وقت نکال کر، باقی زیادہ تر عرصہ آپ پنجاب کے اندر رہے ہیں۔ تو پنجاب کے اندر جو آپ نے دودھ کی نہریں بنائی ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے نا بہتر ہوتا کہ آپ چولستان کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر جو ہے نا یہ آپ مناظرہ کر لیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے نا دڑک کس سمت لگاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ترب کا پتہ پھینک دیا، اور ایسا جناب ان کے میاں صاحبان کے پاؤں کے اندر یار کر مارا ہے کہ ان کو کلین مولڈ کر کر رکھ دیا ہے۔ تو آپ بھی اس کو جو ہے نا ویژولائز کریں۔ آپ جو نونی میڈیا ہے، جو یوٹیوبر بھی ہیں، بہت سے اس وقت یوٹیوبر جو ہے نا یہ مارکیٹ کے اندر ہیں، جو نون لیگ کی گڈی جو ہے نا یہ اڑا رہے ہیں، تو آپ خود سرچ کریں، فون آپ کے ہاتھ میں ہے، گوگل پر جائیں، سرچ کریں سندھ کے اندر، اور جا کر دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی نے کتنی ڈیولپمنٹ کی۔ اور اگر آپ نے پاکستان کو تمام بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو نئی سوچ کو ووٹ دیں، تیر کو ووٹ دیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کامیاب کروائیں۔ 8 فروری صرف ایک ہی انتخابی نشان، تیر کا نشان، بے نظیر کا نشان۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے۔